بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین کرام اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہیں، تمام حضرات مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اب تک ہم قرآن مجید فرقان حمید کی 14 صورتوں کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ آج اس کے اسی فضل عمیم سے، اس کی برکت سے سورہ حجر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ حجر کی پہلی آیت 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اور اس کے فوراً بعد 14واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ربما جو 14واں سپارہ ہے، تو اس صورت مبارکہ میں 99 آیات ہیں، 99 اور 6 رکوع ہیں، اور الحمدللہ مفسرین کرام نے تو اس سے زیادہ تفصیل بیان کی ہے ہر صورت کے بارے میں، یعنی ہر صورت میں کتنے کلمات آئے ہیں، کتنے حروف آئے ہیں، یہ بھی بیان کیا ہے۔ تو اس صورت کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ 99 آیات اور 654 کلمات ہیں، اور 2760 حرف ہیں۔ یہ ساری کی ساری گنتی الحمدللہ ہر صورت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ اس آیت طیبہ کا نام کی وجہ تسمیہ میں بیان کر دوں، حجر اس کا نام ہے، حجر، اور یہ لفظ اسی صورت کی ایک آیت طیبہ میں آیا۔ اور حجر سے کیا مراد ہے، تو اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کا معنی بتایا۔ لفظی معنی تو اس کا معنی منع کرنا، کسی چیز کو روکنا، اور عقل کو بھی حجر کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا عقل کے لیے، ذی حجر کا لفظ آیا۔ تو عقل بھی چونکہ نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے، تو اس لیے اس کا نام یہ حجر ہے، روکنے والی ہے۔ اور یہاں پر یہ لفظ قوم ثمود کے گھروں کے لیے استعمال ہوا۔ قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے لیے اونٹنی کا معجزہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے، اور ان کے گھر نہایت ہی مضبوط قسم کے ہوا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر ان کو کھودتے تھے، غار بناتے تھے، اور غار بنا کے اس میں کمرے بناتے تھے، ہر چیز بناتے تھے۔
یہاں جو خوبصورت ان کے گھر تھے اور بڑے ہی مضبوط قسم کے گھر تھے. ایک پہاڑ پہ کئی کئی گھر ہوتے تھے. تو جتنے پہاڑ ہوتے تھے اسی اعتبار سے گھر ہوتے تھے پہاڑیوں کے اندر. اور بڑا فخر تھا ان لوگوں کو اپنے گھروں پر، کیونکہ ان کے پہاڑ، ان کے گھر ان کو موسم کی سختیوں سے بچاتے تھے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کے گھر جو ہے ہر مصیبت و بلا سے ان کو بچا لیں گے، دشمنوں سے تو بچا لیں گے، عذاب الہی سے بھی بچا لیں گے. کیونکہ عذاب آئے گا تو ہم گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ پہاڑ تو اتنے مضبوط ہیں تو یہ تو ٹوٹیں گے بھی نہیں. تو ان کے اپنے گھروں کو بھی ہجر کہتے تھے، یعنی روکنے والے، عذاب کو بھی روک لیں گے. لیکن ان کو اللہ کی طاقتوں کا اندازہ نہیں تھا. تو ان لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے گھروں کو بھی نہیں توڑنا پڑا، صرف جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک زور سے چیخ ماری. تو آپ یہ آواز کی فریکوینسی سے ان سب کے دل پھٹ گئے. یہ اپنے گھروں میں ہی رہے اور ان کے گھر ان کی قبریں بن گئی. اب دیکھیے کیسا زبردست طریقہ عذاب دینے کا، کسی کو مارنے کا، کہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف آواز کی فریکوینسی سے ان کے دل پھاڑ دیے. کیونکہ آواز کی فریکوینسی تو آپ سمجھتے ہیں کتنی یعنی کتنی خطرناک بھی ہوتی ہے. یعنی جہاز جب گزرتے ہیں اور اپنی آواز کھول لیتے ہیں جنگی جہاز، تو یہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی آواز کی فریکوینسی کی وجہ سے. تو دل تو پھر بھی نرم و نازک ہے، اور وہ بھی جبریل علیہ السلام کی آواز تھی. تو ان کے گھروں کو بھی یہ لوگ ہجر کہتے تھے، اور ان کے گھر ان کے لیے قبر بن گئے. ان کی اس وادی کے بیچ میں، پہاڑیوں کے بیچ میں وہ کنواں تھا جہاں پہ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی. یہاں سے آتی تھی، وہاں سے جاتی تھی. اور بھی ان کے کئی کنویں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی القریٰ ہے، وہاں پہ پڑتی ہے قوم سمود کی جگہ. ان کے آثار آج تک باقی ہیں، موجود ہیں ان کے آثار. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں سے جلدی سے گزرو، اور وہاں پہ جانے سے ہی منع فرمایا. تمام حضرات درود پاک پڑھیے. دوسرا مائک کے مسجد کا مائک ہے وہ منگا لو، یا ہینڈ فری کسی کے پاس ہو تو وہ لے لو. ہینڈ فری ہے سر، وہ ہینڈ فری آ گئی ان کی. ذرا یہ آواز ڈسٹرب ہو رہی تھی تو اس لیے تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے روکا تاکہ اس کی آواز کو صحیح کیا جا سکے. تمام حضرات درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد جود والکرم وآلہ وسلم. یہ بھی چھوٹا ہے، چل جائے گا. تو ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. تو جب یہاں سے گزرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ عذاب کی جگہ ہے اور یہاں سے جلدی گزر جاؤ. اور کھانے پکانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی. تو لوگوں نے عام کنویں سے پانی لے لیا تھا ان کے سمود کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا کہ یہ پانی استعمال نہ کرو کہ یہاں پہ عذاب نازل ہوا ہے. تو جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، اور کہا کہ اس کنویں سے پانی دو جہاں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اسی طرح صحابہ میں سے کوئی شخص غار میں گیا تو وہاں پہ اس کو انگوٹھی نظر آئی انہی لوگوں کی.
تو وہ انگوٹھی اٹھا کے لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو کہا کہ اس کو پھینک دو کہ یہ عذاب والے لوگوں کی ہے. تو جس قوم پہ عذاب آ چکا ہو تو اس میں وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے گزرنے کا حکم دیا. وہاں پہ ٹھہرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہیں وہ عذاب تم پر نہ آ جائے. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو عذاب آیا وہ ختم نہیں ہوا, وہ برقرار رہتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کا حکم ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے وہاں پہ جلدی گزرنے کا حکم دیا گیا. تو چونکہ قوم سمود کا اس میں ذکر ہے اس صورت میں, تو اس لیے ان کے گھروں کا بھی ذکر آ گیا. اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے, قرآن مجید کی حفاظت کا ذکر ہے, اور اسی طرح کفار کا جو رویہ ہے اس رویے کا ذکر ہے, انسان کی پیدائش کا ذکر ہے, جنات کی پیدائش کا ذکر ہے. بہت سارے مضامین اس صورت میں بیان کیا گیا. شیطان کی حرکتوں کا ذکر ہے, انسان کی سربلندی کا ذکر کیا گیا ہے, جنت کا ذکر کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو جو آیات آئیں گی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم لوگ اس قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے معنی اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. تو سورہ مبارکہ کی ابتدا الف لام را سے کی گئی, اور یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف. ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان حروف کو جب بھی پڑھا جاتا الگ الگ کر کے پڑھا جاتا. یعنی الف لام را, کاف یا ان سواد ہے تو کاف ہا یا عین صاد, اس کو جو ہے آپ کاش نہیں پڑھ سکتے, یا الف لام را کو الر نہیں پڑھ سکتے آپ. تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. پھر ان کا معنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور اس کے اندر یہ ایک بات کا بیان ہے, حکمت ہے کہ ایک قرآن کے منکر ہو, ایک کافر ہو, تم قرآن کا انکار کرتے ہو, تو یہ قرآن تو اسی حروف تہجی سے بنا ہوا ہے جو تم اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہو. تو تم بھی تو کوئی اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو پھر جس کا تم انکار کر رہے ہو. تو بتا دیا الف لام را کا مطلب کیا, حروف تہجی ہے, ذرا بنا کے دکھاؤ تم. تل کا آیات الکتابی, یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی, قرآن مبین. تو یہ جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ پڑھ کے سناتے تھے تو وہ انکار کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس باتوں کا تم انکار کر رہے ہو کیونکہ عام چیز نہیں ہے, یہ اس کتاب کی اور قرآن روشن قرآن کی آیتیں ہیں. تو یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اس کا شروع میں الف لام نے ذکر کیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن مبین تو اس کو روشن قرآن, قرآن کا لفظ اگر قرات سے لیا جائے تو یعنی پڑھی جانے والی چیز. تو دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. سب سے زیادہ یہی چھپتی ہے, اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپتی. تو مبین روشن ہے, روشن قرآن. اب روشن قرآن کیوں فرمایا؟ کہ جو کوئی بھی اس کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے کفر کے اندھیرے کو نکال دیتی ہے اور ایمان کے نور سے اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے. اور کتنے مطلب کے واقعات ایسے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. یعنی دنیا کے بڑے بڑے
جن کو پڑھا لکھا لوگ کہا جاتا ہے، کفار میں یہودی ہو، عیسائی ہو، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو جب پڑھتے ہیں تو اکثروں کے دل جو اس قرآن پہ مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو ہمت ہوتی ہے وہ اپنے اسلام کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ فرمایا کہ یہ روشن کی قرآن ہے۔ پھر فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور بہت آرزویں کریں گے کافر، کاش مسلمان ہوتے ہیں۔ اب یہ کفار کی ایک کنڈیشن کو، حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حالت کفار کی کب ہوگی؟ جب وہ جہنم میں ہوں گے۔ اس وقت وہ تمنائیں کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے جسے شان نزول کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو بعض مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں وہ کافروں کے ساتھ سزا بھگت رہے ہوں گے، جب تک اللہ چاہے گا وہ بھگتتے رہیں گے۔ کسی کو تھوڑے عرصے بھگتنے، کسی کو زیادہ عرصے بھگتنی ہے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم کے قریب نہ لے جائے۔ لیکن بہرحال کچھ مسلمان ہوں گے جو جہنم کی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ تو جب اللہ چاہے گا کافر ان سے بات کریں گے، ارے کہ تم مسلمان نہیں تھے کیا؟ تو یہ مسلمان بولیں گے ہاں مسلمان تھے۔ تو کافر کہیں گے پھر تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم بھی تو ہماری طرح جہنم کی عذاب کو برداشت کر رہے ہو، تو تمہارے دین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہارے ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حکم فرمائے گا کہ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال دو۔ تو اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے پہلے ہی، لیکن یہ واقعہ قیامت کے بعد ہوگا۔ پھر شفاعت کا اذن ملے گا، تو انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام اور دیگر لوگ جو شفاعت بھی کروائیں گے، اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ تو بہت عرصے یہ جہنم میں جلے ہوں گے کفار کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے یہ بالکل جل کے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے کوئلے کی طرح، اور ان کا نام پڑ جائے گا جہنمین۔ جہنمی اردو میں واحد کو کہتے ہیں، اور جہنمین کی جمع ہے اس کی، یعنی اتنے عرصے رہنے کی وجہ سے، یعنی کوئی آدمی کسی علاقے میں رہتا بہت عرصے، تو اسی علاقے سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ جو ایک عرصے سے لاہور میں رہ رہا ہے تو لوگ اس کو لاہوری کہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کسی اور شہر میں رہے تو اس کو اس شہر کے نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، حیدرآبادی جو حیدرآباد میں رہتا۔ تو اس طرح جو جہنم میں ایک عرصے رہے گا تو اس کا نام جہنم ہی ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سے عرض کریں گے مالک کی ہم سے برائی کو دور فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے فرمائے گا کہ جنت کی نہر حیات میں غوطہ لگاؤ۔ تو یہ جنت کی نہر حیات میں غوطہ لگائیں گے تو بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے، ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ان کے نورانی ہو جائیں گے بالکل۔ تو اس وقت جب مومنوں کو، اہل ایمان کو اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم کے عذاب سے نکالا جائے گا، تو اس وقت کافر جو تمنا کریں گے، کاش، آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم بھی جو جہنم سے نکال لیے جاتے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کافروں کا یہ انجام ہوگا جو آج قرآن کا انکار کرتے ہیں، اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ قرآن کو اگر مان لیں گے تو پھر قرآن کی ماننی بھی پڑے گی۔ قرآن پہ اگر ایمان لے آئیں گے تو قرآن کی بھی ماننی پڑے گی، اور قرآن گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور کافر جو آزاد ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اب کفار کے ملک ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت آزادی ہے۔ وہ کس چیز کی آزادی ہے؟ شراب پینے کی آزادی ہے،
گناہ کرنے کی آزادی ہے، زنا کرنے کی آزادی ہے، بے حیائی کی آزادی ہے، تمام کاموں کی آزادی ہے۔ کوئی کفر کرے تو آزادی ہے، کوئی اپنا نیا مذہب بنا لے تو آزادی ہے، کوئی شیطان کی پوجا کرے تو آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ان کے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل ہر ایک کو اپنے خیالات کی آزادی ہے۔ لیکن اگر قرآن کی مان لیں گے تو پھر قرآن کو مان لیں گے تو پھر قرآن کی ماننی بھی پڑے گی، پھر صاحب قرآن کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور جب ان کی غلامی اختیار کریں گے تو وہ تو برے کاموں سے روکتے ہیں، وہ تو گناہوں سے روکتے ہیں، وہ تو ہر ایسی چیز سے روکتے ہیں جو انسان کے فیوچر کو برباد کر دے گی۔ اور انسان کا فیوچر یہ 50-60 سالہ زندگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کا فیوچر تو مرنے کے بعد ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جو چیز بھی انسانی فیوچر کو برباد کر سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی وجہ سے، کمال محبت کی وجہ سے آپ نے ان تمام کاموں سے روک دیا ہے، انسانوں کو انسانی کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ تمام اس دنیاوی زندگی میں جو نقصان دہ کام ہوتے ہیں ان سے بھی سب سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے۔ تو کفار آج اسی لیے نہیں مانتے ہیں کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائے گی، مگر اللہ فرماتا ہے جہنم میں تو یہ تمنا کریں گے، دنیا کی زندگی میں فرمایا کہ ذرہم یاکلوا، انہیں چھوڑو کہ کھائیں، ویتمتعوا، اور خوب دنیا کے مزے اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور امید جو ہے انہیں ڈھیل میں ڈال دے، فسوف یعلمون، تو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہ جو زندگی گزار رہے ہو، کھانے پینے کی کوئی قید نہیں ہے، خنزیر کھائیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کتے کھائیں بلیاں کھائیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ جنگ اخبار میں نے وہ پڑھا تھا کہ ملکہ برطانیہ کا جو پسندیدہ برگر ہے وہ چوہے کا برگر ہے، وہ چوہے کا برگر بڑے شوق سے کھاتی ہے، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو، کھانے پینے دو ان کو، دنیا کے مزے لینے دو ان کو، اور بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے، خوب جائیداد بنا لو، خوب مال کما لو، جائز ناجائز کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس لگے رہو اپنے دنیا کے معاملات میں۔ تو یہ ان کی طول عمل ہے، جس کو طول عمل کہا جاتا ہے، امیدیں لگانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ امیدیں لگانا اپنی ظاہری زندگی کے اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو مگر اس کے اندر دو چیزوں کی جو ہے نا وہ زیادہ پروان چڑھتی رہتی ہے، ایک تو مال کی خواہش اور لمبی عمر کی خواہش۔ جوانی میں اس کو اتنی عمر کی خواہش نہیں ہوتی ہے، نہ مال کی اتنی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے ایک تو مال زیادہ بنانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور لمبی عمر کی خواہش بڑھ جاتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ تو اکثر جوانی میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا لوگ غفلت کرتے ہیں، بس جیسی تیسی زندگی گزار رہے، لیکن جو وہ 40 سال سے اوپر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں صحت مند رہوں میں، صحت مند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی صحت کی ان کو فکر لائق ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم زندگی گزاریں۔ بہرحال اسلام نے مطلقاً امیدوں سے منع نہیں کیا، ایسی امیدیں جو کہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا کمانے کے لیے ہوتی ہے، اس سے آخرت مقصود نہیں ہوتی ہے، ان امیدوں سے منع کیا ہے۔ انہیں طول عمل کہا جاتا ہے، انہیں لمبی امیدیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک امید ہے اور نیک خواہش ہے کہ پیسہ میں اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ مسجد بنا دوں گا، پیسے میں اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے بچوں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، رزق حلال میں اس لیے کما رہا ہوں، اس لیے محنت کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں لا کے مال کھانا رکھا ہوا، اناج رکھا ہوا، اس امید پہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تو کوئی بات نہیں، یعنی اس کو لمبی امید نہیں کہا جائے گا۔ ورنہ ہوتا کیا کہ سوال ہو سکتا ہے بھائی تمہیں پتا کل تم زندہ رہو گے نہیں رہو گے، تم نے 1 سال کا راشن جمع کر کے رکھ لیا تو تمہیں تو 1 دن کی گارنٹی نہیں ہے، تو تم نے 1 سال کا راشن کیوں جمع کر لیا؟
سوال ہو سکتا؟ تو میرا سوال تو ہو سکتا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اناج آیا کرتا تھا تو آپ تمام ازواج مطہرات کو 1 سال کا اناج دے دیا کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات بھی سبحان اللہ ان جیسا تو کوئی نہیں ہے نا، تو وہ بھی اللہ پہ توکل کرنے والی تھی، تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک زوجہ کے پاس بیٹھتے تو پوچھو جاؤ کوئی کھانا وانا ہے؟ وہ کہتے نہیں کھانا تو نہیں ہے ہی نہیں اناج کوئی۔ دوسری کے پاس بھجوایا، کہا نہیں اناج نہیں ہے۔ تیسری کے پاس بھجوایا، بولے نہیں اناج نہیں ہے۔ تو پھر کسی اور کے پاس آپ مہمان بنا دیا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال اس سے ثابت کیا ہوا کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم لمبی امید بھی لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف دنیا کے لیے تو وہ برا ہے۔ اب لوگ جناب مریخ پہ جانے کا سوچ رہے ہیں اور مریخ کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور جناب حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں پہنچ جائیں گے، کوششوں میں لگے ہوئے، اربوں خربوں روپے لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ مریخ پہ زندگی کے آثار ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑی اس کے لیے مشینیں ایجاد کی جا رہی ہے کہ انسانی آبادی جو ہے وہاں پہ کس طرح قائم کی جا سکے۔ ارے بھائی تجھے کیا مقصد ہے مریخ سے؟ تیری تو اتنی عمر ہی نہیں کہ تم مریخ تک پہنچ سکے۔ تم مریخ کو بنانے والے کو تو پہچانا نہیں، تو جس دنیا میں رہ رہا جس نے تجھ کو پیدا کیا تو نے اس کو تو پہچانا نہیں ہے، اور جو اس دنیا کے اندر انسان بس رہے ہیں، جو بھوکے مر رہے ہیں، پریشانی میں، تکالیف میں، تو ان کی مدد کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور تو مریخ پہ پڑاؤ ڈالنے کی فکر میں لگا ہوا۔ تو یہ ہوتی ہے لمبی امیدیں، ان کو شریعت مطہرہ نے ناپسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چھوڑ دو ان کی امیدوں میں، فسوف یعلمون، تو عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اور مومن کے ذہن میں موت ہوتی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے، حساب کتاب کرنا ہے۔ تو الحمدللہ دیندار لوگ باقاعدہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم قریب آ گیا ہے، تو اس کے حساب سے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ، یعنی دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دو، لمبی امیدوں کو چھوڑ دو۔ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے پہلے توبہ میں جلدی کرو۔ تو الحمدللہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور فرمایا کہ جس بستی کو بھی ہم نے تباہ کیا، اس کو ہلاک کیا، تو اس کا ایک مقرر کردہ وقت۔ اب یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا تو اس کا ظاہری سبب تو یہی ہے کہ کفار مکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آپ پر منزل قرآن کتاب کا انکار کرتے تھے، اور ساتھ میں ٹھٹھا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم تمہیں نہیں مان رہے، لے آؤ عذاب بلا لو، نہ پھر بلا لو فرشتوں کو، ہم پہ عذاب نازل کر دو، اگر تم سچے تو نازل کر کے دکھاؤ۔ تو وہ خبیث لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ کفار۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ آئے گا، تم پہ بھی عذاب آئے گا، مگر ہم جس بستی کو بھی ہلاک کرتے ہیں تو اس کا ٹائم ہمارے پاس پہلے سے مقرر ہے، تمہارے بولنے سے ٹلے گا نہیں، وہ نہ جلدی آئے گا نہ دیر کرے گا، جو ہمارا مقرر کردہ ٹائم ہے اسی میں آئے گا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون، اور کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہیں بڑھے نہ پیچھے ہٹے، یعنی کوئی بھی امت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، جو ان کا وقت مقرر کر دیا گیا نہ اس سے آگے جا سکتے نہ اس سے پیچھے ہو سکتے۔ تو تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری چھیڑ چھاڑ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ انسان ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اور فیوچر کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہمیں جذبات چڑھتے ہیں کہ ان پہ اسی وقت عذاب نازل کر دیا جائے، یہ اللہ کے سچے نبی کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر اپنا ایک نظام بنایا ہوا، ہمارے جذبات نہیں بلکہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ تو بتا دیا
کہ جب ٹائم آ جائے گا تو پھر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، تو تمہیں جلدی ہے جس چیز کی وہ تمہیں مل جائے گی، لیکن ہمیں ٹائم پہ ملے گی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم پہ قرآن نازل ہوا ہے تو معاذ اللہ تم پاگل ہو، یعنی تمہارا دماغ صحیح نہیں کام کر رہا، تم دیوانے ہو چکے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب یہ کفار اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانے کہنے کی وجہ کیا تھی، مجنون کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اصل وجہ تو یہی تھی کہ یہ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو پھر ان کی غلامی میں آنا پڑتا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے بچنے کے لیے آپ پہ پاگل ہونے کا الزام لگا دیا اور لوگوں کو مشہور کر دیا تاکہ کوئی آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئے، لوگ جو ان کے چنگل سے نہ نکلیں، کیونکہ یہ زیادہ تر انکار کرنے والے یہ عوام میں کم تھے، یہ بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے پیسے والے چودھری جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا، وہ جو عرب میں موجود تھے اس وقت، ابو جہل، امیہ بن خلف اور مغیرہ بن شعبہ اور اس قسم کے لوگ، یہ جو کفار تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ولید بن مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ نے، وہ تو صحابی ہیں، ولید بن مغیرہ، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور ان کو پتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لوگ جانے شروع ہو گئے تو پھر ہماری عبادت کون کرے گا؟ آج تو لوگ ہمارے اشاروں پہ ناچتے ہیں، جدھر ہم چلاتے لوگوں کو چل پڑتے ہیں، تو اگر یہ لوگ حضور پہ ایمان لے آئیں گے تو یہ تو راہ راست پہ آ جائیں گے، تو ان کو اس بات کا بھی خطرہ تھا، تو اس لیے بھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے۔ پھر ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تو وحی اتنی ثقیل ہوتی، اتنی بھاری ہوتی تھی جس کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، وہ اللہ کے نبی اٹھا سکتے ہیں، اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ اونٹ ایک ایسا جانور کہلاتا ہے کہ اس پہ جتنا بھی بوجھ ڈال دیا جائے وہ اٹھا لیتا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بھی ہوا کرتے تھے اور اس دوران میں اگر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، اس میں بھی طاقت نہیں تھی اتنے وزن کو اٹھا سکے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت یہ ہوتی تھی گویا کہ آپ کو غشی آ گئی ہے، مدوشی کا عالم ہوتا تھا آپ کا، سخت سردیوں میں آپ کے جسم اقدس سے پسینے نکلنا شروع ہو جایا کرتے تھے، تو وہ غشی کا ایک عالم ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے ممکن معاذ اللہ مجنون کہہ دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو، یعنی ایک تو عذاب کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ عذاب کی بات کرتے لیا ہوا عذاب، ہم تو تمہیں نہیں مانتے، اور ایک بات وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو فرشتے بلا لو اپنے ساتھ، وہ فرشتے بلا لو تو فرشتے تمہاری گواہی دے دیں گے، ہم مان لیں گے، تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ اب عام آدمی تو یہ سوچتا اگر واقعی سچا رسول ہے تو پھر لے آئے فرشتوں کو، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بھائی اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آیا تو تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں اس کو دیکھ سکے، تمہارے کانوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس کے کلام کو سن سکے، تمہارے دلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو برداشت کر سکے، تمہارے دل پھٹ جائیں گے اصل فرشتہ آ جائے تو، وہ تو نور کی ایک اعلیٰ قسم ہے، ہمارا حال تو کیا، ہم لیزر کو برداشت نہیں کر پاتے، لیزر اگر ہمارے جسم پہ ماری جاتی ہے تو جسم میں سوراخ کر دیتی ہے، وہ پتھری کو توڑ دیتی ہے اندر سے، لیزر شعاع اگر دل پہ پڑے تو دل کو نقصان کرتی ہیں، تو لیزر تو نور کی ایک عام سی شکل ہے،
فرشتہ تو اس سے بہت زیادہ ہائیسٹ ایک فارم ہے نور کی، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو انسانی قلب، انسانی جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. انسانی جسم اس کے سامنے بالکل فنا ہو جائے گا. تو اصل شکل میں سے نہیں لا سکتے. اور اگر ان کو انسان کی صورت میں لے کر آئیں تو پھر تم وہی شبہ کرو گے، نہیں یہ فرشتہ کہاں، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے. سمجھ رہے بات؟ تو نبی کے لیے فرشتوں کو بلانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. فرشتے تو ان کے خادم ہوتے ہیں. مسئلہ تو لوگوں کا تھا کہ اصل فرشتہ لے آئے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ جائے تو اس کو مانیں گے نہیں. جس دھوکے میں ابھی ہیں اسی دھوکے میں رہیں گے. یعنی رسول کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے جیسے ہیں، دھوکے میں تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا آدمی تو رسول نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے دل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا ظاہر ہمارے جیسا ہے، مگر حقیقت ان کی ہمارے جیسے نہیں ہے. ان کو اللہ نے وہ آنکھیں دی ہیں کہ جو دور نزدیک کو برابر دیکھتی ہے. اللہ نے ان کو وہ آنکھیں دی ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کا مشاہدہ کرتی ہے، عرش کا مشاہدہ کرتی ہے. ان کو وہ کان عطا فرمائے کہ جو ہزاروں لاکھوں میل دور سے سن سکتے ہیں. ان کو وہ ہاتھ عطا فرمائے کہ انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. ان کو وہ جسد اقدس عطا فرمایا کہ زمین پہ ایڑی مارے تو پانی کے چشمے فوارے ابلنے لگ جاتے ہیں. ان کی جسم کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں پہ بھی حکومت چلتی ہے. بادلوں کو اشارہ کرے تو بادل دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں. ان کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ ان کا پیغام اگر درختوں کو دے دیا جائے تو درخت اپنی جڑوں سے نکلتے ہیں اور اچھلتے ہوئے آ کے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کی شان کی بلندی کا یہ عالم ہے. چرند پرند حیوانات ساری کی ساری مخلوقات ان کو سجدہ کرتی ہے. تو عقل کے اندھے پہلے بھی عقل کے اندھے تھے، آج بھی ہیں. پہلے بھی کہتے تھے ہمارے جیسے ہیں، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے ہیں. اور وہی بات ہے کہ انما انا بشر مثلکم ان کفار سے کروایا گیا تھا. اور آج کے لوگ بھی یہی اس بات کو دلیل بنا رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ دیکھو نبی خود فرما رہے میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. تو ان عقل کے اندھوں کو، ایمان کے اندھوں کو وہ بخاری کی حدیث نظر نہیں آ رہی کہ جس میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے. انی ابیت عند ربی فهو یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بچپن میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند سے کھیلا کرتے تھے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا یہ اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، پھر بھی کہتا میرے جیسے ہیں، پھر بھی کہتا میرے جیسے ہیں. تو اس وقت بھی عقل کے اندھے تھے، آج بھی عقل کے اندھے ہیں. اس وقت بھی ان کے دل اندھے تھے، آج بھی دل ان کے اندھے ہیں. اس لیے وہ اپنے جیسا ہونے کا راگ الاپ رہے ہیں. تو یہی کفار کی بات تھی. کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کو بلا لو نا اگر آپ سچے ہو. اب حضور پہ اعتراض ہے، مگر جواب کون دے رہا؟ اللہ دے رہا. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے. اللہ فرما رہا کہ ہم فرشتے ایسے ایرے نتو خیرے کے کہنے پہ خواہش پہ نہیں بلاتے. ایسے فالتو نہیں ہوتا. یہ کوئی شو پیس نہیں ہے کہ جناب جا کے تمہیں دکھایا جائے. ہاں کام سے بھیجتے ہیں. اور کام کیا؟ وما کانوا اذا منذرین. اور جب وہ اترے اور جب اتر جائیں گے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی. اب پھر کوئی ٹھکانا نہیں، اب عذاب ہی آئے گا. تو ہم جب بھی فرشتوں کو بھیجتے کام سے ہی بھیجتے ہیں. تو فرشتے آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لیکن کام سے ہی آتے تھے. جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اور ان کو اسپیشل اختیارات بھی تھے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت بھی تھی. تو علماء نے لکھا تقریباً 1,84,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی جبریل امین نے. اس لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، اور یار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ان سے مراد جبریل ہے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر،
تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تو وہ جبریل امین کو خاص پیارا تھے، تو وہ کس نہ کسی بہانے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کرتے ہوئے. لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ فالتو آ جائیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم آیت طیبہ ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے. توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کسی اور کتاب میں یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ ان کتابوں کی حفاظت کی جائے گی. لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دیگر کتابیں بھی اللہ کی اتاری ہوئی تھی، نازل کرتا تھی، مگر ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء پر تھا. تو ان کے علماء بگڑ گئے، انہوں نے گڑبڑ کر دی، توریت کو بھی تحریف کر دی، زبور میں بھی تحریف کر دی، انجیل میں بھی تحریف کر دی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ کا نازل کردہ، مگر حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. اور کیسی ذمہ داری ہے کہ ہر روز لاکھوں قرآن چھپ رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اور 1400 سال پہلے کا جو قرآن مجید تھا اور آج کا قرآن جو میرے سامنے میری ٹیبل پہ رکھا ہوا، ان دونوں کو آپ میچ کر لیجئے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے. اگر میں مشرق میں بیٹھا ہوں، میرے پاس سامنے جو قرآن ہے، تو جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بھی یہی قرآن ہے. جو شمال میں بیٹھا ہے اس کے پاس جو قرآن ہے، تو جنوب والے کے پاس بھی وہی قرآن ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے، کچھ نہیں. ورنہ عام جو کتابیں چھپتی ہیں تو ان میں بھی دوسرے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن قرآن مجید کے لاکھوں کروڑوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، مختصر یہ ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں محفل لگی ہوئی تھی، علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں ایک یہودی تھا، بڑے سلیقے سے بات کرتا تھا اور بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا. جب اس نے کلام کیا تو مامون رشید بڑا اس سے متاثر ہوا اور آخر میں اس سے کہنے لگا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا مذہب ہے، یہودیت ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا، ہم نے اپنے مذہب پہ ٹھیک ہو. یہ کہہ کے وہ چلا گیا بادشاہ وقت کو. پھر اگلے سال اس کی محفل لگی وہی علماء کی، تو وہی شخص وہ بھی آیا. تو اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو مامون نے کہا تو وہی نہیں ہے جو پچھلے سال میرے یہاں پہ آئے تھے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. کہا پھر تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا. کہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا ذرا میں دیکھوں تو صحیح ان مذاہب کا امتحان تو لوں، کون سا سچا مذہب ہے. تو کہا کہ آپ میری رائٹنگ سے واقف ہیں، میری رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے، کتنا زبردست میرا خط ہے. تو میں نے 3 نسخے جو ہے انجیل کے لکھے اور 3 نسخے میں نے توراۃ کے لکھے اور 3 نسخے میں نے قرآن کے لکھے. اور جب میں عیسائیوں کے پاس انجیل لے کے گیا انہوں نے میری رائٹنگ دیکھی اور انہوں نے کتاب خرید کے رکھ لی. میں توراۃ یہودیوں کے پاس لے کے گیا، انہوں نے میری رائٹنگ دیکھی کہ بڑی خوبصورت ہے یہ، تو انہوں نے کتاب لے کے رکھ لی. اب میں قرآن کو بیچنے کے لیے گیا کتب خانے پہ، تو کتب خانے کے مالک نے قرآن دیکھا، رائٹنگ دیکھی، اس کے بعد پھر اس کو ذرا دیکھا ادھر ادھر سے، تو کہ نہیں یہ قرآن یہ مجھے نہیں چاہیے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی.
تو اس چیز سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گیا. تو الحمدللہ قرآن مجید آج بھی موجود اور قیامت تک بھی موجود رہے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے. تو رسولوں کا سلسلہ آتا رہا، ہر قوم کے پاس آتے رہے رسول. اللہ فرماتا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اس کو ہدایت دینے والا ہے. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا مگر وہ اس سے ہنسی کرتے تھے. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے، اور ایک انسان جو پاک دامن ہو، ایک انسان کہ جس کے عقل کا وہ معیار ہو کہ دنیا کی ساری عقلیں اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، جس کی پاک دامنی کا یہ عالم ہو کہ ساری زمانہ اس کو پاک دامن کہتا ہے، جس کی سچائی کا یہ عالم ہو کہ دشمن اس کو صادق کہتے ہیں، جس کو دشمن اس کو امین کہتے ہیں. جب بلا وجہ اس کو کہا جائے کہ تو پاگل ہے تو اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی، اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. تو کافروں نے جو حبیب علیہ السلام کو تکلیف دی تو حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے تسلی دی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کافروں کا تو معاملہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ہر رسول کے ساتھ یہی کرتے تھے کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں. یعنی مجرم جو ہے انبیاء سے مذاق کرنے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے اور یہ مذاق کرتے ہیں. لا یؤمنون بہ، اس پہ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے. نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا ان کی پرانی عادت ہے. تو اس لیے آپ صبر کریں، حوصلے سے کام لیں. اس لیے انبیاء کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا تھا. پھر فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی ذہنی کیفیت بیان کی ہے. ویسے تو کہتے ہیں معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو. حالانکہ پہلے کیا کم معجزے دکھائے ہیں. پہلے تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے، وہ بھی تم نے دیکھ لیا تھا. تم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اشاروں پر درخت چل کے آ جاتے ہیں. اے ابو جہل، تو نے یہ بھی دیکھا تھا جب تیرے ہاتھ میں کنکریاں تھی، ان کنکریوں نے گواہی دی تھی. تو نے دیکھا تھا معجزہ. تو نے کتنے معجزے دیکھے تھے. ایک کفار، تم نے یہ معجزہ بھی دیکھا تھا کہ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا خانہ کعبہ میں، تو جبریل امین ایک شیر کی صورت میں آ گئے تھے، ایک روایت میں ایک اونٹ کی صورت میں آ گئے تھے، ایک روایت میں ایک بیل کی صورت میں آ گئے تھے. تو جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں پڑ سکی حضور علیہ السلام کو شہید کرتے. تو کتنے معجزات دیکھو گے تم. تو ان کا کام انکار کرنا تھا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کی غلامی نہ کرنا پڑے. اچھا، آج ہمارے جو لیڈر ہیں، دنیا دار لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی یہ عالم ہے. عالم دین کتنی اچھی بات کر لے، کتنی پیاری بات کر لے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی عیب نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ نہ ہو تو پھر بہت اچھے آدمی ہے. کیونکہ ان کو ماننی نہیں ہے، ان کو دین کی نہیں ماننی. اور دین کی بات عالم بتاتا ہے تو عالم کا انکار کر دو، دین کا انکار خود میں خود ہو جائے گا. تو وہی کافروں والی نفسیات ہے کہ کافر لوگ بھی نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ اگر معجزے کے طور پر ہم آسمان میں ان کے لیے ایک دروازہ کھول دیں اور اس میں سیڑھیاں لگا دیں اور ان سیڑھیوں پہ چڑھتے چلے جائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ دن کو اس میں چڑھتے، یعنی مسلسل چڑھتے رہے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ بندی کر دی گئی ہے، جب بھی یہ کہتے
ہماری نگاہ بندی کر دی گئی، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی نفسیات۔ تو آج والے جو لیڈر ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کو بھی دین کی جتنی بات بتا لو، کتنی حقانیت بتا لو تو نہیں مانتے، کرنا ہی نہیں۔ اور فرما رہا اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو، بل نحن قوم مسحورون، ایک تو کہیں گے کہ ہماری نگاہ بندی کر دی گئی ہے، بلکہ وہ کہیں گے ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے، مگر یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کیونکہ اگر معجزہ مان لیں گے تو پھر نبی کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ کافروں کی نفسیات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ سے مطلب کہ ظاہر یہی ہے کہ اگر دل میں ٹھان لی ہے، اور دل میں انسان کیوں ٹھانتا کسی بات کو، اکثر جو ناحق لوگ ہوتے ہیں ان کا اصل سبب کیا، وہ اپنی نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کا راستہ اپنا لیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیا، اگلے ہم نے حدیث کی تعلیمات کو اپنا لیا، ہم علماء کے پیچھے چلنے لگے تو ہمارے نفس کی خواہشات کچھ لی جائے گی۔ آج جن عیاشیوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے ڈرائنگ روموں میں مہمانوں کے لیے شراب سجائی جاتی ہے، آج ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بے حیا عورتوں کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، آج جو عیاشیوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، آج جو دنیا داریوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، آج ہم لوگوں کی خدمت کے نام پر جو پیسہ جو اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، تجوریوں میں ڈال رہے ہیں، آج جو ایڈ کے نام پر مختلف جو پیسہ آتا ہے وہ ہم اپنی تجوریوں میں ڈال رہے ہیں، آج کمیشن کے نام پر جو وطن کے نام پہ تجارتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے کمیشن کے نام پر اپنی جیبوں میں حرام پیسہ ڈال رہے ہیں، یہ سب کا سب ہمارا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ اس راہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی کافروں کا معاملہ تھا، وہ بھی اپنی نفس کی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کے اوپر حقیقی معجزے پیش کیے جائے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اور اس قرآن کے راستے پہ چلائے، سنت کے راستے پہ چلائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔